اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ مباشرت کب اور کتنی مرتبہ کرنی چاہیے، اس کے متعلق کوئی اصول نہیں بتایا جا سکتا، مگر ہر کام کی زیادتی بری ہوتی ہے۔ کبھی کوئی کام حد سے زیادہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے کا دل چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہینے میں 3 بار کر سکتے ہو۔ تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا اس سے زیادہ دل چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہفتے میں 1 بار۔ تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا اس سے بھی زیادہ دل چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن بعد کر سکتے ہو۔ تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے بھی زیادہ دل چاہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر مرنے کی تیاری کرو۔ مناسب حد میں مباشرت کرنے پر طاقت صرف نہیں ہوتی اور جسمانی اور ذہنی طور پر تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی، مگر مباشرت کی زیادتی ہونے پر جسمانی اور ذہنی قوت میں کمی آ جاتی ہے اور جلد ہی تھکان ہو جاتی ہے۔ اگر پوشیدہ اعزاز سے ضرورت سے زیادہ کام دیا جائے گا تو خود تھک جائیں گے، اور جس طرح بہت تھکے ہوئے گھوڑے کو چاہیں جتنا پیٹیں وہ اٹھے گا ہی نہیں۔ یہی کیفیت مباشرت کی زیادتی کی ہے۔ اس صورت میں مرد کا عضو تناسل بھی سخت ہو کر کڑا نہیں ہو پاتا اور وہ انسان خود کو نامرد سمجھنے لگتا ہے، مگر یہ نامردی تھوڑی مدت کے لیے ہی ہوتی ہے۔ جب مرد کچھ وقفے کے بعد مباشرت کرنے لگتا ہے تو نامردی ختم ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مباشرت کے وقفے کی حد کیا ہے؟ صحت مند میاں بیوی کو اپنی معمول کی زندگی میں کتنی مرتبہ مباشرت کرنی مناسب ہے؟ کم از کم ایک ہفتے میں 2 بار اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے مرد مثانے اور پرسٹیٹ کے کینسر سے بھی محفوظ رہتا ہے، اور اگر وہ جوانی میں ہفتے میں 1 یا 2 بار مباشرت کرنے کا عادی ہوتا ہے تو وہ بڑھاپے میں بھی مباشرت کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ حقیقی معنی میں مباشرت کی تعداد میاں بیوی کی عمر، ان کی شادی کی مدت، ان کی فطرت، جسمانی قوت، صحت اور قد کاٹھی، ذہنی رویہ، سماجی معیار ذات، پیشہ اور ماہواری کے چکر کے ایام میں، یعنی ماہواری کے چکر سے 15 روز میں عورت زیادہ مرتبہ مباشرت کی خواہاں ہوتی ہے کا انحصار ہوتا ہے۔ مثلا موسم بہار، برسات میں امڑتے بادل اور کڑکتی بجلی، موسم کی مست الس ٹھنڈک، گرمیوں کی دوپہر کا آندھی طوفان، اور گرمیوں میں پوری چاندنی رات کی چاندنی، ایسے ماحول میں جنسی خواہش پوری کر دینے کے لیے کافی ہے۔ ان میں مباشرت کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ شادی کے بعد کے ابتدائی دنوں میں مباشرت کی ہفتہ وار تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے۔ 45 سے 50 سال کی عمر کا مرد ہفتے میں 1 اور 60 سے 65 سال کی عمر میں مہینے میں 1 دفعہ مباشرت کرتا ہے، اور عورت کو فراغت حیض کی وجہ سے مباشرت کی قطعاً خواہش نہیں ہوتی۔ ہمارے تجربے کے مطابق ایک کے بعد دوسری مباشرت کم از کم 1 دن رات یعنی 24 گھنٹے کے بعد کرنی چاہیے، خواہ نیا شادی شدہ جوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے زیادہ مرتبہ مباشرت غیر فطری تصور کی جاتی ہے، مگر نئے شادی شدہ جوڑے کو شادی کے بعد چند روز تک ایک ہی رات میں 1 سے زیادہ مرتبہ مباشرت کو غیر فطری نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ایک مرتبہ مباشرت کر کے دوبارہ مباشرت کرنے کے لیے تیار ہونے میں مرد کو کچھ وقت لگتا ہے، اور انزال کے لیے پہلی نسبت زیادہ دیر تک مباشرت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر بیوی پہلی مرتبہ مباشرت سے مطمئن نہیں ہو سکی تو دوسری مرتبہ مرد کے دیر سے انزال ہونے سے بیوی کے مطمئن ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ سرد انزال میں مبتلا کچھ مرد اس قسم کے ہوتے ہیں کہ پہلی مباشرت میں اپنے عضو تناسل کو صحیح طور پر اندام نہانی میں داخل نہیں کر پاتے، اور عضو تناسل کے اندام نہانی میں داخل کرتے ہی انزال ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر شخص دوبارہ مباشرت کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ اب رکاوٹ کی مدت بڑھ جائے گی، یعنی وہ دیر سے جھڑے گا، جس سے اس کی بیوی کی جنسی آسودگی ہو جائے گی اور ہسٹریا وغیرہ کی دماغی امراض سے آری رہے گی۔ ایسی صورت میں ایک رات میں 1 سے زیادہ مرتبہ مباشرت کو غیر فطری نہیں کہا جا سکتا۔ ایک جماع سے دوسرے جماع میں وقفہ کتنا ہونا چاہیے جس سے قوت مردانہ میں کمی واقع نہ ہو
اور جب بھی جمع کیا جائے اس سے حقیقی لطف حاصل ہو، یعنی حقیقی لطف حاصل ہونے سے مرد کی جنسی قوت کمزور نہیں ہوتی اور عورت بھی مطمئن اور خوش رہتی ہے۔ طبی لحاظ سے 3 سے 7 یوم بعد جمع کرنا 3 دن میں سمنت بنتے ہیں اور 4 دن بعد تحلیل ہو کر جسم کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ دن میں 2 بار یا روزانہ جمع کرنے سے چند ہی روز میں شدید کمزوری، سستی اور بلڈ پریشر لاحق ہو سکتا ہے، اور اکثر جوڑوں کا پانی ختم ہو جاتا ہے۔ جوانی میں گڈے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس نقصان کی کسی بھی صورت تلافی نہیں ہو سکتی۔ خلاف ورزی گہرے رکھتے رہنے سے آخر کو افسوس کرنا پڑتا ہے۔ زیادہ منی کا اخراج بار بار نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ چیز انسان میں جسم میں وافر مقدار میں نہیں بنتی۔ طویل لحاظ سے 4 سے 7 یوم بعد جمع کرنے سے جسم میں کسی قسم کی کمی یا کمزوری نہیں ہوتی اور قدرتی حقیقی لطف حاصل ہوتا ہے۔ تمام زندگی تک یہ مختلف امراض سے بچا جا سکتا ہے۔